اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میری آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا ہے جی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود برحق مگر میں ہی، سو تو عبادت کر میری ہی اور قائم کر نماز میرے ذکر کے لیے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو تفسیر سادی سے یہ مطلب جو نا اقتباس ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی ہے جو الوہیت کا مستحق ہے اور اس سے متصف، کیونکہ وہ اسماء و صفات کا کامل صفات اسی کو کی کامل ہیں اور اپنے افعال میں منفرد، جس کا کوئی شریک نہیں، مثیل بھی نہیں اور کوئی ہمسر و برابری کرنے والا بھی نہیں۔ اور دوسرا جو اس کا فعبدونی، اس کا انہوں نے ترجمہ اس طرح بامحاورہ کیا کہ پس میری ہی عبادت کرو، یعنی کہ عبادت کی ظاہری و باطنی، اصولی و فروعی تمام انواع کے ذریعے سے اسی کی عبادت کی جائے۔ اور پھر اس کی جو نیکسٹ اس کی انہوں نے بیان کی، یہ پورے مجھے پھر نماز کا بطور خاص ذکر فرمایا، حالانکہ نماز عبادت میں داخل ہے، یعنی کہ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ نمبر 1 یہ کہ نماز کا شرف و فضل بیان کرنا مقصود تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نماز ایسی عبادت ہے جو دل، زبان اور اعضاء کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو لام تعلیل یوز ہوا ہے، اس کے اندر لام تعلیل جو یوز ہوا ہے کہ ذکرہ کے اندر جو لام ذکری میں یہاں لام تعلیل جو کیا گیا ہے اس میں یعنی میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کر، کیونکہ ذکر الہی جلیل ترین مقصد ہے۔ اس کے علاوہ یہ عبودیت قلب کو متضمن ہے اور اسی پر انسان کی سعادت کا دار و مدار ہے۔ بس ذکر الہی سے خالی دل ہر بلائی سے محروم ہو کر پوری طرح برباد ہو جاتا ہے اگر اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مختلف اقسام کی عبادت مشروع فرمائی ہیں، خاص طور پر نماز۔ تو اس عبادت یا مجموعہ عبادت کا مقصد صرف ذکر الہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ذکر الہی سب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ فحش اور برے کاموں سے روکنے سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ عبادت اس کی اس طرح کی جائے، عبادت اس کی اس قسم کی ہے کہ جیسے توحید الوہیت، نیکسٹ پیج میں، عبادت اس طرح کی جائے کہ اس قسم کی کہ توحید الوہیت ہے اور توحید عبادت کہا جاتا ہے اسے، یعنی کہ نماز کو توحید الوہیت کا ذریعہ ہے اور توحید عبادت کا ذریعہ ہے نماز۔ الوہیت مین اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا وصف، اور عبودیت، یعنی کہ الوہیت اللہ کا وصف ہے اور عبودیت بندے کا وصف ہے۔ پھر اس کی جو ذکرہ کی تفسیر کی پیج کے اوپر، اس میں جو دو طرح کی تفسیر اس میں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر القرآن کے اندر یہ جو ذکر کیا گیا ہے، یہ والا جی تفسیر القرآن کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور یہ کائنات آج خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ کائنات کی تخلیق و تملیک میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا عبادت کا بھی وہ اللہ اکیلا مستحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز اللہ سے
اللہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا از حد ضروری ہے۔ دوسری تفصیل میں عبدالسلام بھٹی صاحب نے مطلب جو نا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ جو آیت ہم 14 نمبر ہے، اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ جوتے اتار کے وادی طویٰ میں تشریف لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اس تعلق سے آگاہ کیا کہ بلا شبہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کوہ طویٰ میں یعنی کہ وادی طویٰ میں مخاطب ہوں، یعنی کہ تجھے پیدا کرنے والا، تیری پرورش کرنے والا، تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا میں اللہ ہوں۔ پھر جوتے اتارنے کے بعد غور سے سننے کی تاکید کی، کیونکہ چننے سے مراد وحی کے ذریعے سے رسالت کی ذمہ داری سونپنا تھی۔ تو پھر اب ضمیر متکلم انا کے بعد اپنا ذاتی نام بتایا، کیونکہ ملاقات میں پہلی چیز یہی ہے کہ ایک دوسرے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے کلیم کا نام جانتا ہوں اور میرا نام اللہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے باقی صفاتی نام ہیں تقریباً 99، اور بے شمار اور نام بھی ہیں جن سے ابھی تک کسی کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لفظ اللہ عربی زبان میں اس ذات کا نام ہے، جب اللہ کہہ دیا جائے تو اس میں اس کے تمام نام بھی آگے اور تمام صفات بھی۔ لفظ انا کی تاکید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شک دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ انوکھی بات سن کر جلدی یقین نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کی تفصیل ذکر کی دو تفسیریں کی گئی ہیں یہاں پہ، یعنی کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، بلکہ ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کے لیے انتظار میں مشغول ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے 6806 کہ اس بندے کا دل، جس کا ترجمہ یہ، اس بندے کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز میں انتظار کرتا رہتا ہے۔ دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی ہے اس کی کہ اگر نماز بھول جائے تو فوراً نماز پڑھ لیا کرو یاد آنے پر۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 24 میں یہ بیان کیا گیا کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ جی شکریہ۔ جی بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ۔ جی ایمن شروع کریں، ٹھیک۔ بسم اللہ کریں۔ جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا عنوان ہے قرآن مجید میں بعث بعد الموت کی اسباب کے ترک۔ تو اس کے ترک اندر نہیں، مختلف ترک 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 نہیں، ترک نہیں، ترک۔ ہاں جی ترک تو وہ ہوتے ہیں جو ترکی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طریقت ان کی جمع ہے ترک۔ جی سر۔ چلیں شاباش۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے اندر بھی اس میں آیات آ جاتی ہیں، انسانوں سے متعلق ہیں اور کچھ کائنات سے متعلق ہیں، تو یہ دو میجر سیکشنز ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ابھی میں آیات نہیں پڑھ رہی کیونکہ میری اسائنمنٹ لینتھی ہے، تو ترجمے میں فوکس کروں گی اور تفسیر پہ۔ اور تم یاد کرو، اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک یہ ہم اپنے رب کو آغاز ہو گیا، آپ جی نے سر۔ تو براہ راست ہی آیت جو ہے وہ نقل کر دی ہے قرآن مجید میں، بعث بعد الموت کے اس بات کے طرق۔ تو وہ کون سے طرق ہیں، کتنے طرق ہیں، کیا صورتحال ہے، یہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ براہ سر راست آپ نے ایکچولی آیت ذکر کر دی۔ میں نے وہ والے سارے جو سینیریوز ہیں بعث بعد الموت کے، وہ میں نے اس میں مینشن کیے اور تفسیر کے اندر ان کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ آپ نے ریسرچ میتھڈولوجی کا سبجیکٹ پڑھا ہے کوئی یا نہیں پڑھا؟ جی سر۔ آخر آپ نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے، تو اس میں کچھ کبھی تو پڑھا ہوگا ایم فل کی سطح پہ یا پی ایچ ڈی کی سطح پہ، ریسرچ میتھڈولوجی کا کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ جی سر، پہلے انٹرو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میتھڈولوجی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ریزلٹس ہوتے ہیں، پھر کنکلوژن وغیرہ اور تو ڈسکشن۔ وہ کہاں پر ہے سارا کچھ؟ مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا نا، آپ نے یعنی کہ دیکھیں میں ہر ایک سے تو نہیں یہ کہوں گا، لیکن آپ سے تو ضرور کہوں گا۔
آپ جو ہے سر وہ اپنی جو ایکسیلنسی ہے اس کو آپ مطلب اس کے اندر بھی آپ اس کو کریں نا، استعمال کریں. یعنی کہ اب جی سر قرآن مجید میں بعث بعد الموت کے اس بات کے طرق، اور آغاز ہو رہا ہے جی ڈائریکٹ آیت سے. اب اس میں یہ جو عنوان ہے آپ کا، اس کے اندر کتنے مفردات ہیں؟ مفردات کو پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں انگریزی میں، لیکن جو عنوان ہوتا ہے اس کے کچھ مفردات ہوتے ہیں. اس میں کچھ مطلب مثال کے طور پر اس کے اندر قرآن مجید ہے، بعث بعد الموت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں جو ہے یہ اس عنوان کے اندر جو یعنی کہ اس کے یعنی کہ نمایاں جو اس کے اندر ہے، اس کے انگریڈینٹس کہہ لیں آپ انہیں، ٹھیک ہے. تو اب کم از کم اس کا جو ہاں کی ورڈز، کم از کم اس کا آغاز ایسے تو ہونا چاہیے تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس بات بعث بعد الموت کا اس بات جو ہے وہ اتنے طریقوں سے کرتا ہے، اور پھر پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے اور اس کے دلائل یہ ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، اس کی مثالیں یا اس کے دلائل جو ہے وہ یہ ہیں، تیسرا طریقہ یہ ہے اس کے. مجھے لگتا ہے آپ نے جو ہے نا وہ بس سر سے اتارا ہے. آپ نے کہا کہ شیخ کون سا نہیں پوچھتے ہیں، سر، استاد اس پہ کون سا میرے لگے. کافی دن لگے ہیں. نہیں سر، میں نے اس پہ بہت اچھا محنت کی ہے. کافی زیادہ دن لگائے ہیں میں نے اس پہ. مطلب ایکچولی میں کیا اپنی پہلے بھی محنت اس قرآن میں کی کیا کی اسائنمنٹس ہے؟ کو اسی طرح سے بناتی ہوں نا، اس لیے شاید وہ اسی وجہ سے نہیں وہ بھائی ہو نہیں، گیا. ایسے نہیں. آپ کو پتہ ہے جو ایکسٹرنل آتے ہیں وائوا لینے کے لیے، پھر وہ کیا کرتے ہیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں، پورے کا پورا جو ہے وہ کینسل کر دیتے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سر میں وربلی بتا دوں جو اس میں نہیں ہے. میری بات سنیں. وربلی جو ہے وہ تو آپ بتا ہی دیں گی، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے نا ایک چیز کی. پریزنٹیشن کا جی سر. مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا جی سر بالکل. ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ ہم؟ سر سر آپ یہ سر مہربانی کریں اب میں ان نے کو. جو بات کی ہے یہ بات کوئی نان اکیڈیمک بات ہے یا اکیڈیمک بات کر رہا ہوں میں؟ ہاں جی، ہاں جی، کیا یہ خود خیال بھی سمجھتی ہیں ظاہر ہے. یہ ویریبلز آپ بتا رہے ہیں کہ ٹائٹل کے ہے؟ اندر ویریبلز ہوتے ہیں، ترک ہے اور قرآن مجید ہے، باسل بادل موت کے وہ مطلب جو نا ہم۔ ویریبلز ہوتے ہیں. جب آپ ریسرچ کے اندر جاتے ہیں تو یہ سمجھتی ہیں ماشاء اللہ ہاں تو بہن. ماشاءاللہ ہماری بہن جو ہے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بایو ٹیکنالوجی میں، جرمنی سے. تو آپ سے جو ہے وہ میں بیٹر ایکسپیکٹ کر رہا تھا. چلیں ایمن شروع کریں، چلیں شاباش. جی سر. تو اس کے اندر مختلف طرح کے طرق بیان ہوئے ہیں. اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جو مختلف کہہ لیں کہ مختلف جو انبیاء کرام ہیں ان سے متعلق بھی ہے کہ پاس میں ہمیں کیا اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انسانی حیات کے بارے میں ہے کہ انسان کی کس طرح سے پیدائش ہوئی اور اس کا باعث بعد الموت سے کیا تعلق بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کائنات کے اندر مختلف نشانیوں کے بارے میں ہے، جس طرح آسمان زمین وغیرہ کی تخلیق ہے، اور زمین کی بھی ہے اس کے اندر بیان کہ کس طرح سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کیونکہ میں ہسٹری سے اس کو کرنٹ پہ لے کے جانا چاہ رہی تھی. تو لوگوں نے جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کی گستاخی کی سزا میں ہم نے تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. تو یہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور 70 آدمی ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے واپسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اور پھر ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ایک آ جاتی ہے اگزامپل کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تم پر کتنی مدت گزری ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بتایا کہ نہیں بلکہ 100 سال تک رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے
مزید بیان کیا کہ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک باس بعد الموت کی ایک نشانی ہے۔ زیادہ تر تفسیروں میں تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، بٹ اس کے اندر ایک اور بھی تفسیر ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارمیہ بن خلقیہ تھے اور ان کا نام خضر ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قیل بن بوار تھے، خلقیل بن بوار تھے، اور لیکن زیادہ تفسیروں میں ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو یہ باس بعد الموت کا ایک اور معجزہ ہے، جس میں ان کا گدھا بھی دوبارہ زندہ ہوا، ان کی اور ساتھ میں وہ جو خود جنہوں نے یہ کوسچن کیا تھا وہ خود بھی دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اس کے بعد جو تیسری اگزامپل آ جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہیں ایمان ایمن نہیں؟ یہ ساتھ آپ نے اوپر لکھا ہے نا طرق، یہ جو ابھی آپ نے مثالیں جی ذکر سر، کی ہیں، پہلی آپ نے ذکر کی ہے موسیٰ علیہ السلام والی، دوسری آپ نے یہ عزیر والی ذکر کی ہے، تیسری اب آپ جی ابراہیم سر، والی ذکر کرنے لگے ہیں، تو یہ تین الگ الگ طریقے ہیں یا سر یا یہ ایک ہی طرق میں طرق تو طریقت ان کی جمع ہے نا؟ جی جی تو یہ جو تین مثالیں آپ نے ذکر کی ہیں، یہ کیا تین الگ الگ طریقے ہیں؟ سر، یہ تو ایک طرح سے ملتے جلتے ہی لگ رہے ہیں اس کے اندر، کہ ان سب کی ایک طرح سے ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو پھر اس سے کیا پتا چلا؟ یعنی کہ کہ یہ اس کا اللہ مطلب ہے تعالیٰ، کہ یہ ایک ہی نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ تینوں مثالیں دراصل ایک ہی جو طریقہ ہے اس بات کا بعث بعد الموت کے، اسی کی تینوں مثالیں۔ جی سر، کہا جا سکتا ہے، جی سر، کہا جا نہیں سکتا ہے ہی ایسے ہے، کہا کیسے جا سکتا؟ جی سر، مطلب واضح بات ہے نا کہ ہم نے کیا جی سر، بات کی تھی بالکل، کہ اس بات بعد الموت کا جو ہے وہ اللہ رب العزت چار طریقوں سے اس بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جی جی ایک چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے سے پہلے والے لوگوں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے سے پہلے والے لوگوں کو بھی جو ہے وہ میں نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ ہے۔ جی سر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسانوں سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین اور آسمان کے اندر، ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ تو جب میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہوں، تو میں جو ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور تیسری مثال کیا تھی؟ تیسرا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ جو زمین مردہ ہے اس کے اندر اس کو بھی دوبارہ سے اللہ ہاں، تعالیٰ مردہ زندہ کرتا ہے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ تھا کہ گزری ہوئی اقوام میں یا گزرے ہوئے لوگوں کے اندر اس طرح کے واقعات قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کسی کو جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ اب یہ چار طرق ہیں، ان میں سے ہر طریقہ جو ہے اس کے تحت مثالیں ہیں، جی سر، ٹھیک ہے؟ چلیں، شاباش۔ جی سر۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم چار پرندوں کو لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور انہیں پکارو اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ احیاء موتا کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہے، کہ ان کی بھی بہت ایک مختلف قسم سے کی ان کی ایک طرح سے تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اور آدم کے بارے میں کہا کہ انہیں مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اس طرح سے اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اب آ جاتے ہیں اس میں جو کائنات کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اب آ رہا ہے کہ آج کل میں انسانوں کس طرح سے اللہ موت دیتا ہے اور زندہ کر، کہ آج کل میں یہ ہے کہ یعنی کہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے کہ رات کو وہ تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کچھ لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے، اور تاکہ میعاد متعین جو ہے ان کی ہو جائے، اور کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کچھ کی روح کو واپس یعنی فرشتے بھیج دیتے ہیں اور کچھ کی روح کو قبض کر لیتے ہیں نیند کے اندر ہی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اسی کے بارے میں بیان ہے کہ
اسی طرح سے ہوگا کہ ہم سب مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے اور اللہ کا فیصلہ ہی ہوگا اور وہ حساب لے گا۔ اس کے بعد ہے کہ زمین آسمان کی اگر ہم نشانیوں کو دیکھیں تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس کے اندر ہے کہ ایک تو آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو جب برپا کرے گا تو ایک ہی آواز کے ساتھ ہی سب لوگ نکل آئیں گے، جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اور جس طرح اس نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا تو دوبارہ بھی ویسے ہی پیدا کرے گا۔ اب یہ ہے اس میں جو آسمان اور زمین ہیں، ایک تو وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر جو ستارے سیارے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کس طرح وہ ایک بیلنس کے ساتھ اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تو دوبارہ بھی اسی طرح سے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد ہے یہ اگلی آیت، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا بھی مالک ہے اور مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی مالک ہے، اور ہم نے جو ہے آسمان کو سجا دیا ہے کواکب کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ بھی بیان ہے اگلی آیات میں کہ انسان کو ہم نے لیسدار مٹی سے پیدا کیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں ہاں تم اور ذلیل ہوگے، یعنی کہ جو لوگ جو کہ جھٹلا رہے ہیں وہ ذلیل ہو کے اٹھائے جائیں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بس ان کو جب حکم دے گا اٹھنے کا تو یہ سبھی لوگ یعنی کہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ہیں وہ حقیقت ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حد نگاہ کو آسمان کہتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ پھر مٹی کی مختلف حالتیں کس طرح سے انسان کو بنایا گیا وہ اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف بیان کیے، تراب، ارض، تین، پھر ہمائن مسنون، تین لازب، اور سلسال کالفخار اور سلسال، یہ سارے مختلف قسمیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ اور جو فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آسمان و زمین کا اور دوسری مخلوقات کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا پھر انسان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے جو ہواؤں کے بارے میں کہ وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر آسمان پہ بادل پھیل جاتے ہیں اور اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر جسے یعنی کہ چاہتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہتا ہے اپنے بندوں پر پانی برساتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے زمین کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اور کہا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بارش برسنے کے عمل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے جان ایک بیج ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یعنی کہ زمین کے اندر جو بیج ہیں وہ بھی ایک طرح سے پودے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ پودے رہتے ہیں، کچھ درخت بن جاتے ہیں، اور بادلوں کا بھی بوجھ جو ہیں وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں اور پھر بارش برسا دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسی طرح سے زمین کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اسی طرح سے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبر سے نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کی جو کریشن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مس کیریجز ہو جاتے ہیں تو وہ یعنی نہیں زندہ رہ سکتے، اور کچھ لوگوں جو ہیں وہ یعنی وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور اپنی جوانی تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ارذل العمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، جو بڑھاپے کی ایک بہت ہی یعنی کہ کیا ایک مشکل طرح کی سٹیج ہے جس میں انتہائی کمزوری ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ فوت کر لیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح یہ سٹیجز اللہ نے بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ بنجر زمین ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جی وائنڈ اپ کریں جی سر، یہ لاسٹ ہے۔ مختلف قسم کی جو ہیں وہ نباتات اگتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسانوں کو کس طرح سے پیدا کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جس طرح زمین کو وہ دوبارہ
کر رہا ہے، زندہ کر رہا ہے بارش برسا کے اور ہوائیں چلا کے، تو اس کے بعد بارش برسا کے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھائے گا۔ اور جو کنکلوڈنگ ہے اس میں آیت، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کنکلوژن ہے کہ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جی لانا یعنی زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سیکنڈ ٹائم اس کے لیے کریٹ کرنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو فرسٹ ٹائم کسی چیز کو کریٹ کرنا۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ سر ایکچولی مجھے وہ ترک والا ورڈ جو تھا وہ پہلے مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو شاید پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پائی تھی، تو لیکن تو آپ نے تھینک یو پوچھ آپ لینا کے تھا نا، سجیشنز کے لیے۔ پوچھ لینا تھا۔ جی سر میری غلطی ہے۔ وہ پوچھ، آپ جو ہے وہ مطلب میں تو اویلیبل ہوتا ہوں، میرے سے مطلب بہت سارے طلبہ جو ہے وہ سوالات کرتے رہتے ہیں، مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ، اور کبھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ میں کوشش کرتا ہوں فقہی سوالات کے جوابات نہ دوں، لیکن ویسے آپ جو ہے وہ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرنا ہے۔ یعنی کہ بہت اچھے اچھے طلبہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ بندے کو ملتے ہیں، اور اگر پڑھنے والے اچھے ہوں تو یقین کریں کہ پڑھانے والے کو بھی پڑھانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ میں سے بعض شاید اساتذہ بھی ہوں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے والوں کی طرف سے انرجی، پازیٹیو انرجی نظر آ رہی ہو نا، تو پڑھانے کا مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو اچھا لگتا ہے پڑھانے میں بھی، اور خاص طور پہ کوشچنز جو ہوتے ہیں طلبہ کے، وہ پڑھانے والے کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اگر آپ ماشاءاللہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی طالبۃ العلم، مطلب اگر وہ اکیڈیمیکلی اچھی ہے، اچھا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنی ان سٹڈیز کے اندر بھی اس کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے، تو پھر ہی مزہ ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی کون ہے نیکسٹ؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام جی، عرفان بھائی۔ شیخ میں آج ایکسپلین کر دوں، صبح آپ کو وہ شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، چلیں ایکسپلین شروع کرتے ہیں۔ جی جی کریں، شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انبیاء آیت یعنی سورۃ نمبر 21 ہے، اور اس کی 112 آیات ہیں۔ اس کی پہلی 10 آیات سے جو میری پریزنٹیشن ہے، سورۃ انبیاء سے پہلے سورۃ طٰہٰ آتی ہے جس کی 135 آیات ہیں، اور اس کا سورۃ انبیاء کا سورۃ طٰہٰ کے ساتھ لنک کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ کل متربص فتربصوا، یعنی کہ آپ میں سے ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، ہر کوئی منتظر ہے کس چیز کا؟ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، اور فستعلمون، فسا یعنی کہ یہ ان قریب کے معنی میں، فا جب لگتا ہے یعنی کہ فسا یہ ان قریب کے لیے جو یعنی کہ فیوچر قریب میں ہے، سین 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 ہوتا ہے قریب۔ جی جی سین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ آپ میں سے ہر کوئی ایک لائن میں لگا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس کو، اس کا یعنی کہ جو حساب ہے جو اس نے دنیا میں جو کیا ہے، جو وہ اس کو عنقریب اس کو ملنے والا ہے۔ یعنی کہ اصحاب الصراط السوی، کہ کون سیدھی راہ پر ہے، ومن اهتدى، اور کس نے ہدایت پالی ہے، وہ اس کو عنقریب اس کا حساب ملنے والا ہے۔ یہ تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 کے اندر ہے۔ اب ہم جاتے ہیں سورۃ انبیاء کی جس کی 112 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب
इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिदून। इक्तरब लोगों के लिए हिसाब यानी कि उनके हिसाब का वक़्त करीब है, वहुम फी गफलतिम मुरिदून जबकि वो गफलत के अंदर अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। तो उसके अंदर यानी कि सूरत ताहा की आयत नंबर 135 के अंदर अल्लाह ताला कह रहे थे कि उनको जल्द उनका हिसाब मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला यानी कि एक किस्म का क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालबन बुखारी की हदीस है, जिसमें अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और अपनी दरमियानी उंगली की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैं और ये क़यामत ऐसे ही हैं जैसे ये दो उंगलियां। तो इसकी मुफस्सिरीन ने दो तरह से तफसीर की है। पहले यानी कि जो शहादत की उंगली है, इससे मुराद उन्होंने लिया है कि ये नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके यानी कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जमाना है। और जो दरमियान वाली जो वस्ती उंगली है, इस अब ये शहादत की उंगली से इंतहाई माइनर सी बड़ी है। इसका मतलब यह है कि बाकी ये जो हिस्सा है ये क़यामत का है, यानी कि क़यामत करीब आ चुकी है। तो इससे मुराद यानी कि मुफस्सिरीन ने ये लिया है। और दूसरी इसकी तफसीर में ये किया है कि ये शहादत की उंगली और वस्ती उंगली के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इंतहाई एक दूसरे के करीब हैं। तो यानी कि हिसाब का वक़्त करीब है। इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, यानी कि गफलत के अंदर पड़े रहने का फायदा कोई नहीं है, यानी कि हिसाब का वक़्त करीब है। और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा यातिहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलाबून, यानी कि मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन जब भी उनके पास कोई जिक्र आता है, कोई उनके पास यानी कि नसीहत आती है, मिन रब्बिहिम मुहदसिन यानी कि उनके रब की तरफ से नई, इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलाबून वो उसको इल्ला मगर वो उसको सुनते हैं, वहुम यलाबून मगर वो खेल कूद के अंदर उसको यानी कि गुजार देते हैं। तो इसमें यानी कि जो मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल ये था कि जब भी कोई उनकी नसीहत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ आयात नाज़िल होती तो वो उसको सुनते थे लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते थे, जो कि यलाबून के माना में लिया गया कि खेल यानी कि मजाक के माना में, यानी कि उसके साथ मजाक करते थे, उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। और सूरत अंबिया की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, लाहियतन कुलूबुहुम व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून। लाहियतन कुलूबुहुम के यानी कि उनके दिल गफलत में है, यानी कि जब भी उनके ऊपर कोई वही का नज़ूल होता है वो उसको सुनते नहीं है, बल्कि खेलकूद में उसको यानी कि एक किस्म का कह लें कि इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल तो गफलत में है, वो इस बात को तो सुनना ही नहीं चाहते, अपने ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहते। व असरुन नजवा यानी कि व असरुन नजवा ये सिरी के माना में होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना जाहरी और सिरी। जाहरी हम कहते हैं कि जब यानी कि जिस तरह ऊंची आवाज में होता है, और सिरी जो होता है ये चुपके चुपके से होता है, जिस तरह हम नमाज के लिए जिस तरह जोहर और असर की है वो सिरी नमाजें होती है ना, तो उसमें जो हमारी किरात होती है वो सिरी होती है। तो यानी कि वासरुन नजवा जो उनकी चुपके चुपके बातें होती हैं, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ वो मशावरत करते हैं, उनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशंस होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि उस यानी कि जो उनके ऊपर वही नाज़िल होती है उसको रिजेक्ट करने के हवाले से जो उनके आपस में मीटिंग्स होती हैं, तो उसके हवाले से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो असर नजवा अल्लज़ीना ज़लमू, और जिन लोगों ने जुल्म किया, यानी कि ये जो चुपके चुपके से प्लानिंग करते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के माना में जो कहते हैं ना कि अल्लाह का नूर है, तो
ان کے لیے یہ یعنی کہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی یہ دلیل ہے۔ یہ تو عرفان بھائی میری بات سنیں، یہ تو کافر کہہ رہے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر ہے۔ یہ تو کس کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا؟ ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے نا۔ نہیں تو دیکھیں نا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ تو تم جیسا بشر ہے، جی جی، یہی کہتے تھے نا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ یعنی کہ نہیں، اس میں یہ ہے شیخ، یعنی کہ وہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ یار وہ قرآن مجید کی ایک آیت تو چھوڑ دینا، یہ آپ نے یہ آیت پیش کیا یا نہیں کیا آپ نے ابھی؟ جی شیخ، آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، جی جی، تو یہ تو کافروں کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا نا، آپ نے اس کو اپنی دلیل بنا لیا۔ تو شیخ اس میں تو یہ بھی یعنی کہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ایک آیت کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک فرق آیت تو قرآن مجید کی ایک آیت، اللہ کے بندے قرآن مجید کی ایک آیت ہوگی، لیکن آپ نے جو یہ آیت پیش کی ہے اس سے آپ کا کیسے استدلال ہے اس آیت سے؟ جی شیخ، جی جی شیخ، لیکن اللہ یعنی کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تو انکار نہیں کرتے تھے نا۔ جی شیخ، چلیں، بات ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو بات لمبی کی جا سکتی ہے۔ چلیں عرفان بھائی ٹھیک ہے، آپ نا مجھے وہ اس پہ اپلوڈ کر دیں اپنی اسائنمنٹ ایل ایم ایس پہ، باقی لوگ بھی جنہوں نے پریزنٹیشن دے دی ہے وہ اپنی ایل ایم ایس کے اوپر اسائنمنٹس اپلوڈ کر دیں۔ جی عائشہ عمران، جی عائشہ شروع کریں، بارک اللہ فیک۔ کہاں پر ہیں آپ؟ ہاں جی شروع کریں، شاباش شروع کریں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے جو قصہ ہے اس سے جو طالب علم کے لیے آداب نکلتے ہیں ان کو بیان کرنے میں۔ زبردست، جی، بارک اور اللہ فیک، چلیں شروع کریں۔ اس میں کافی سارے آداب جو ہیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن جو چند ایک میں نے کیے ہیں میں ان کو بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کو اگر سفر بھی کرنا پڑے تو سفر کر کے استاد کے پاس جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہاں سے میں نے لیا اصول، یہ اس آیت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبہ، یعنی انہوں نے کہا کہ شاباش، میں تب تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک میں مجمع البحرینی جو جگہ ہے جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ملنا ہے وہاں تک نہ پہنچ جاؤں۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہوا امضی یا حقوبہ، یہ قابل غور ہے کہ اس کو مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 70 سے 80 سال کی جو عرصہ ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ مفسرین نے اس سے مراد یہ کہ یہ کئی غیر معین مدت ہے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک بھی مجھے چاہے جتنا بھی عرصہ لگ جائے میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا، میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ دوسرا یہاں سے جو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے ادب سیکھنے کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں استاد کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہ کس جگہ سے میں نے لیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ حل اتبعک کا، کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ تو ہم امام راضی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ استاد کے عمل کی محض اسی بنیاد پر اتباع انہوں نے ضروری سمجھ لی کہ وہ ان کے استاد ہیں، اگرچہ وہ خود بھی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں اور احکامات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے استاد کی اتباع کا کہا ہے کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا جو اسی جملے سے اخذ ہوتا ہے ادب، وہ یہ ہے کہ ہم نے استاد سے اجازت طلب کرنی ہے ان کی اتباع کے لیے، یعنی انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ عائشہ بہن اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو علم ہے نا، علم جو ہے وہ اہل علم سے لیا جاتا ہے، کتابوں سے نہیں لیا جاتا۔ جی سر، وہ آگے آیا ہے کہ استاد کی ہاں صحبت۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، شاباش، چلیں۔ جی جی، اور اس میں اسی سے دوسرا
مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سوال و جواب کرنے سے ادب علم حاصل نہیں کر سکتے. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے کچھ سوال کر لیتے اور ان کے جواب لے کے چلے جاتے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر. اگر ہم علم حاصل کرنے میں پختگی اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ صرف ہم سوال جواب کرنے سے یا پڑھنے سے نہیں حاصل کریں گے. اس استاد کی صحبت اختیار کر کے اور ان کی اتباع کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا ادب یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کم علمی کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. مطلب ایک وہ جو ہے طالب علم جو ہے اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ علم سیکھنے کا میں خود محتاج ہوں اور میرے پاس اس کم علمی ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وحی کا جو علم ہوتا ہے وہ ہر علم پہ فوقیت رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا اور وہ مقام و مرتبے میں بہت بلند تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کم علمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی محتاجگی کا اظہار کیا کہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے اور میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں. اور چوتھا اصول جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے سیکھنے کو یہ ہے کہ ہمیں ایک طالب علم جو ہے اس کے اس بات میں یہ ذہن نشین ہونی چاہیے یہ چیز کہ اصل جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مطلب اصل علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت, مطلب جو آپ کو سکھایا گیا ہے تو یہ سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہیں. تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور دوسرا اسی آیت سے جو اسی جملے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی جملے سے جو دوسرا ایک اور ادب ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اپنا ہم پلہ یا ہم سر بنا لیں, بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اپنے علم میں سے کچھ علم دے دیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ ہی حاصل کر لیں استاد سے, بلکہ ان کے علم میں سے جتنا وہ دینا چاہیں یا جتنا ہم آسانی سے حاصل کر سکیں وہ لے لینا چاہیے. اس کے بعد جو پانچواں ادب اس واقعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کی صفت جو ہے وہ ایک طالب علم کو لازمی پکڑنی چاہیے. کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ انک لن تستطیع معی صبرا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہا ہے کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک طالب علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک مشکل سفر ہوتا ہے اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو تحصیل علم کی راہ میں بہت سے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورے کرنے میں بھی اس کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک طالب علم کو اپنے لیے صبر کی صفت کو جو ہے وہ لازم پکڑ لینا چاہیے. اس کے بعد چھٹا جو علم کے طالب علم کے لیے اصول یہاں سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالب علم کے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کو خراب کر دیا تو وہاں پہ ان کو ٹوک دیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو یہ ان سے بھول کے ہوا تھا, مطلب بھول گئے تھے کہ میں نے معاہدہ کیا ہوا کہ میں آپ کو نہیں روکوں گا جب تک آپ خود نہیں بتا دیتے کچھ. تو انہوں نے وہاں پہ معذرت کر لی کہ مجھے میرے کام میں تنگی پیدا نہ کریں اور میرے لیے آسانی کریں. تو اگر آپ بات درست بھی کریں لیکن آپ کے استاد کو ناگوار گزر رہی ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ معذرت کر لے. اس کے بعد جو ساتواں ادب یہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ بات یہ ہے درست کر رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی بات درست تھی. انہوں نے درست ہی کی نا کہ آپ اس سفر کر رہے ہیں تو وہ خراب نہیں کرنی چاہیے نا کشتی کو. بات سنیں, میری بات سنیں. دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب چھوٹے بچے تھے جی تو ان کی امی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دریا میں پھینک دیا تھا یا نہیں پھینک دیا تھا؟ جی جی نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس حکمت ہوتی ہے نا ہر چیز میں, لیکن اس ٹائم انہیں یہ دیکھیں نہیں نا, پتا میری تھا. بات سنیں نا, سن تو لینا. جی جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دینا, جی جی یہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ نہیں, یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا ڈوبے یا نہیں ڈوبے؟ نہیں نہیں ڈوبے. تو خضر جو کر رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم سکھایا تھا, آتیناہ من لدنا علما. جی جی تو پھر بتائیں یہ اعتراض ان کا درست تھا یا نہیں درست تھا؟ کیا خیال ہے؟ چلیں آگے چلیں. پھر اچھا, دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا؟ دوسرا دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا
وہ ویسے میں نے آخر میں ذکر کیا، اس سے پہلے ایک اصول ہے وہ کر دوں، پہلے بتا دوں؟ ہاں نہیں، واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا آپس میں جو واقعہ ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ دوسرا واقعہ جو قتل کر دیا تھا انہوں نے نا۔ نہیں نہیں، قتل سے پہلے ایک تو قتل تھا نا. ہاں قتل، اور پھر ایک اور تیسرا واقعہ کون سا تھا؟ وہ دیوار گر رہی تھی تو ان کو اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا تھا۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ جی کیا تھا۔ کیا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں پانی پلایا تھا ان دونوں عورتوں کو، ان دونوں عورتوں کے جو جانور تھے انہیں، مدین کے کنویں پہ، جی سر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں جو ہے وہ لی اس کی اجرت کیوں نہیں لی انہوں نے؟ سر یہاں بھی انہیں ضرورت تھی نا، کیونکہ انہوں نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ اپنے معاذ- نہیں دیکھیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی مسافر تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے بھاگ کے وہاں پر گئے تھے، مسافر تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، نہ رہنے کی، نہ کھانے کا چیز کوئی، نہ پینے کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، اور ان کا پانی نکالا ان کے کنویں سے، تو ان سے تو اجرت نہیں مانگی، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ اعتراض کر دیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے بندہ قتل کیا ہے، بچہ جو ہے وہ قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بندہ قتل کیا، جی سر مطلب انہوں کیا۔ نے جو مکہ مار کے تو تینوں واقعات کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ساتھ تعلق ہے بڑا گہرا. کیا خیال جی جی۔ ہے؟ تو یہ آپ نے کبھی سوچا اس طرح؟ نہیں سر۔ ہاں تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر پر جو ہے وہ سوالات تو کر دیے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو خضر جو ہیں آخر ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے. تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ادھر بھیجا خضر کے پاس، کیونکہ خضر کے کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا وہ یعنی کہ وہ تھا جو کہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا. تو اس طرح ہوتا ہے. تو انسان، اور واقعتاً یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح آپ نے بھی اپنی اسائنمنٹ کے شروع میں آپ نے عرض کیا ہے، کہا ہے، فرمایا ہے کہ جو علم ہے نا، علم واقعتاً انسان جتنا علم میں بڑھتا ہے اتنا ہی اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی وہ جو ہے وہ، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اور ان کا قول ہے کہ علم جو ہے نا وہ 3 شبر ہے. شبر کہتے ہیں یہ جو آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کی جو لمبائی ہوتی ہے. تو جی سر۔ جو 1 شبر علم حاصل کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا، میں جو ہے وہ اب بہت بڑا علامہ بن گیا. اور جب وہ دوسرا شبر علم کا حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو میں جانتا ہوں، یعنی کہ جو اب مجھے پتا چلا ہے اس کے مقابلے میں جو باتیں ہم مجھے نہیں پتا وہ بہت زیادہ ہیں. اور جب وہ تیسرا شبر بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا. تو جی علم جو ہے وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور اگر علم انسان کے اندر عاجزی پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. وہ جو ہے نا وہ معلومات ہو سکتی ہے، اور لیکن وہ علم نافع نہیں ہے کہ جس کی انسان کو طلب ہونی چاہیے، جس کی انسان کو حرص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو علم نافع نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہم سب کا شرح صدر کرے، ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ علم پر عمل کرنے والا بنائے، اور علم کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے بلکہ ہمارے حق میں حجت بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ نصیب کرے، اور علم نافع کو ہمارے لیے آسان کر دے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. انس بھائی آپ مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیں، ابھی چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. میں تو چاہ رہا تھا کہ کلاس میں ہی آپ سب کی پریزنٹیشن جو ہیں وہ لے لی جائیں. ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ عائشہ آپ بھی اور باقی طلبہ بھی LMS کے اوپر اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کر دیں تاکہ میں ان کو وہاں پر جو ہے وہ گریڈ کر دوں. ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.